شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ فیکٹ وائس کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو سیر و سیاست کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصہ تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں تاجروں کے ایک نوجوان خوبرو بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی۔ سربراہ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیوی یعنی اس نوجوان کی محبت تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے زیب تن کیے اور غصے میں آگ بگولا سربراہ پولیس کی خدمت میں جا پہنچی۔ پہلے وہ اداب بجا لائی اور پھر ایک تحریری رنجش پیش کی جس میں درج تھا: جس شخص کو قید میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کے خلاف جھوٹی شہادت پیش کی گئی ہے اور اسے ناجائز طریقے سے قید کیا گیا ہے، وہ میرے نانو نفقے کا ذمہ دار ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں، اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ جب وہ گزارش والی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈال لی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والی شہر نے عورت سے کہا، تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک ہم اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائیں، جب وہ آ جائے گا تو ہم اسے تمہارے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں ہے، میں ایک اجنبی عورت ہوں اور کسی نامحرم کے گھر داخل نہیں ہوتی۔ والی شہر بولا، جب تک میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا، تمہارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت جو والی کا در پردہ پیغام سمجھ رہی تھی بولی، اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ میرے گھر کیوں تشریف نہیں لاتے؟ وہاں آپ آرام بھی کر لیں گے اور ہم گفتگو کے لیے بھی وقت نکال لیں گے۔ والی شہر فوراً بولا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ دیا، وقت کا تعین کیا اور بڑی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ قاضی شہر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے قاضی، ہمارے نگہبان قاضی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو خدا آپ کو اجر عظیم بخشے گا۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے، اسے والی شہر نے سربراہ پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے، اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اسے رہا کرنے میں مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا، بولا، تم میرے گھر میں میری ملازماؤں کے پاس انتظار کرو، میں والی کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں، تمہاری باتوں نے میرا دل مو لیا ہے۔ وہ عورت اس مرد کے دل کا بھید بھی جان گئی، بولی، اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر آئیے جہاں ملازمائیں نہیں ہوں گی اور ہم اکیلے میں بات کر سکیں گے۔ قاضی بولا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ عورت نے اسے اپنے گھر کا پتہ دیا اور اسے بھی وہی وقت بتایا جو والی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی اپنی بپتا سنائی۔ وزیر نے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کیا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس نے پکڑا ہے؟ اس نے جواب دیا، سربراہ پولیس نے۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر استراحت کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی زر نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا اگر آپ ناچیز کے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا
پتہ دیا اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو ایک ترخان کے پاس گئی اور اس سے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے بند ہو سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترخان بولا، ویسے تو اس کی اجرت 4 دینار ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کی بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص اس دن آنے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترخان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترخان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دی آئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے زیب تن کیے، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا۔ عورت نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لپٹ کر اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ پھر وہ بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ قاضی بولا، میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ عورت بولی، فکر نہ کرو، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی۔ قاضی بخلایا ہوا تھا، بولا، جو مناسب سمجھو کرو۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا، اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیلا اور مقفل کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ استراحت کر سکیں۔ یہ لباس شب خوابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب والی نے کربتوں کی لو بڑھانی چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، یوں ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے، اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہے۔ عورت نے وہ رکا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی شہر ابھی اپنی تشنگیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ اس نے بخلا کر پوچھا، میں کیا کروں؟ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اسے بھیج کر واپس لوٹتی ہوں۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں مقفل کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا، اسے وہ پیار سے اندر لے آئی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بتلوائے، اور ابھی ہم آغوش ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے پھر دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت تھے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی، میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹیا کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریں، میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن کر دیکھیے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو ہی کر رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس سے کہو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا مسہلت سے کام لیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، اسے چوتھے خانے میں بند کر دیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا تو وہاں پر ترخان تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدر ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی۔ ترخان نے معذرت کے انداز میں پوچھا،
الماری میں کیا خرابی ہے؟ اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھو۔ وہ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اس خانے کو بھی مقفل کر دیا۔ وہ خط لے کر سیدھی جیل گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کرا کر لے آئی۔ اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عورت بولی، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ 5 مرد جو اس الماری کے 5 خانوں میں موقع تھے ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے۔ نہ کھانے کو کچھ اور نہ پینے کو ہی کچھ میسر تھا۔ پیشاب کو روکنے کا قرب آخر ترخان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ ترخان نے بادشاہ کے سر پر، بادشاہ نے وزیر کے، وزیر نے والی کے، والی نے قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، اس بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی۔ کیا یہ قید ہی کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کرنا تھا؟ والی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے، خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد والی نے شکایت کی تو وزیر بولا، اللہ تمہیں اس صبر کی جزا دے گا۔ جب وزیر نے ویلا مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران بالا کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اس عورت کے جال میں پھنسا ہوں۔ یہ سنتے ہی ترخان بولا، میں نے تو اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں مقید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسایوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ قاضی یا بادشاہ ہمیں لاپرواہی کے الزام میں دھر لے۔ چنانچہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی لکڑی کی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے کرہانے کی آواز سنی۔ ان میں سے ایک بولا، کیا اس الماری میں بھوت پریت ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے یہ سنا تو چیخا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ ایک نے کہا، میں کہتا تھا اس میں جن ہیں جو انسانوں کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن کی اور اس کے بعد ہمسایوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں، یہ میرا نام ہے اور اس الماری میں بہت سے آدمی بند ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کرایا۔ ایک نے پوچھا، لیکن تم لوگ اس طرح بند کیسے ہوئے؟ چنانچہ اس نے سب کو کہانی تفصیلاً سنائی۔ یہ سنانا تھا کہ ہمسائے ایک ترخان کو بلا کر لائے۔ سب نے اس الماری کو کھولا۔ قاضی، والی، وزیر، بادشاہ اور ترخان کو رہا کیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے آپ پر ہنسنے لگے اور شرمندہ ہوئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا وہ عورت ایک مکار عورت تھی، بدکار تھی، یا ایک نیک اور پاک باز اور پارسا عورت تھی۔